بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بسردت قصہ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا۔ ماہ ربیع الاول شریف جاری و ساری ہے اور یہ وہ ماہ مقدس ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے اندر جو مسلمان مظلوم تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ یہ حضور علیہ السلام کی غلامی پاک کا صدقہ ہے کہ جس بندے نے بھی اسلام کو قبول کیا اور اس کے اوپر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے دنیا کی بادشاہی بھی اس بندے کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ وقت بنے تو ایک دن باہر ایک مقام پہ تشریف فرما تھے تو عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا گیا بھئی آنسو آنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اپنا پرانا وقت یاد آ گیا۔ اس جگہ پر کچھ اونٹ تھے، میرے باپ نے مجھے وہ اونٹ دیے اور کہا کہ ان کو ایک قطار کے اندر ایک لائن کے اندر کھڑا کرو۔ میں دو اونٹ ایک لائن میں کھڑا کرتا، تیسری کی جب باری آتی تو پہلا پیچھے ہو جاتا۔ میرے باپ نے مجھے مارا، اتنا بڑا ہو گیا تجھے اونٹوں کو ایک لائن میں سیدھا کرنا نہ آیا۔ تو کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا رو اس لیے رہا ایک وہ عمر تھا جو کہ اونٹوں کو ایک لائن میں نہیں کھڑا کر سکا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھا ہے تو سینکڑوں مسلمانوں کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی یہ شان کریمی ہے۔ اور قرآن پاک کو اگر انسان مطالعہ کرے تو جا بجا اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی شان، فضیلت، عظمت قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، اور گواہ اسے کہتے ہیں جو موقع پر موجود ہو۔ جو موقع پر موجود دیکھا اس نے نہ ہو گواہی دے تو شریعت اس کی گواہی کو مردود کر دیتی ہے۔ حقیقی گواہ وہ ہوتا ہے جس نے موقع پہ دیکھا ہو۔ قرآن کا مطالعہ کرے نا تو اللہ پاک پتہ کیا فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ جو اللہ نے کیا ہے؟ ہاتھی والا جب ابرہا لشکر لے کے آتا ہے، حضور اسلام کی ولادت اس کے بعد ہو رہی ہے،
حضور کی پیدائش اس کے بعد ہو رہی ہے، یہ واقعہ فیل حضور کی ولادت سے قبل ہوتا ہے۔ قربان جائیں حضور کی شان کریمی پہ، فرمایا محبوب کیا تم نے وہ ہاتھی بالوں کا واقعہ نہیں دیکھا؟ گویا کہ یوں محسوس ہوتا ہے نگاہ مصطفیٰ، حضور اسلام کی روحانی طاقت جو ہے وہ اس وقت بھی اس واقعہ کو ملاحظہ فرما رہی تھی۔ اسی لیے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اور میرے محبوب کریم اسلام کی نکاح کا عالم اگر دیکھا جائے تو حضور اسلام نے نماز ادا فرمائی، پیچھے کسی صحابی سے کو رکوع سجود صحیح نہ ہو سکا، میرے محبوب کریم اسلام نے سلام پھیرا، سلام پھیر کے ارشاد فرمایا اپنی نمازیں صحیح طرح سے ادا کیا کرو، اللہ کی قسم جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ حضور اسلام کی یہ شان ہے کہ حضور اسلام پیچھے بھی اسی طرح دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ غالباً روایت کرتی ہیں میرے محبوب کریم اسلام کو اندھیری رات کے اندر بھی دن کی روشنی جیسا نظر آتا تھا، کوئی چیز بھی حضور اسلام کی نگاہ نبوت سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اور ایک دفعہ حضور اسلام نماز ادا فرما رہے ہیں، دوران نماز حضور نے دو ہاتھ کو آگے کیا جیسے کوئی آدمی پکڑنا چاہتا ہے کوئی چیز، پھر آپ نے ہاتھ مبارک کو پیچھے کر لیا۔ صحابہ کرام تو نماز بھی پڑھتے تھے تو وہ حضور کی اداؤں کو نوٹ کیا کرتے تھے کہ میرے محبوب کس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے پھر آگے امت مسلمہ تک حضور کی اداؤں کو جو ہے وہ نوٹ کر کے آگے بیان فرمایا۔ یہاں پہ بزرگوں نے بڑی ایک پیاری بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے نماز کا حکم قرآن پاک میں بیان فرمایا لیکن اس کا طریقہ نہیں بتایا۔ نماز کا جو طریقہ ہے وہ حضور اسلام کی اداؤں کا نام ہے۔ اور صحابہ کرام نے بھی حضور سے یہی سوال کیا تھا کہ ہم نماز کیسے ادا کریں، تو میرے محبوب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی او کما قال، فرمایا مجھے دیکھتے جاؤ اپنی نمازیں درست کرتے چلے جاؤ، میں جہاں رکوع میں چلا جاؤں تم نے رکوع میں آ جانا، جہاں میں سجدے میں چلا جاؤں تم نے سجدے میں آ جانا، جیسے مجھے دیکھو ویسے اپنی نماز کو درست کرو۔ تو جب یہ نماز سے حضور اسلام فارغ ہوئے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا آج ہاتھ مبارک جو آگے اٹھا تھا پھر آپ نے پیچھے کر لیا، کیا یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم بھی نماز میں ایسے کریں گے؟ محبوب کریم اسلام ارشاد فرمایا نہیں، تم نے ایسے نہیں کرنا، وہ ایک بات تھی جس کی بنا پر میں نے آگے ہاتھ کیا۔ بسم اللہ، وہ کون سی بات ہے؟ میرے محبوب کریم اسلام نے ارشاد فرمایا دوران نماز جنت میرے سامنے آ گئی، وہاں سے جنت کا ایک پھل بڑا خوبصورت تھا، میں نے یوں ہاتھ بڑھایا وہ پھل میرے ہاتھ میں بھی آ گیا، میں چاہتا تو توڑ کے لے آتا، جب تک دنیا رہتی تم اس پھل کو کھاتے رہتے کبھی ختم نہ ہوتا۔ پھر یہ سوچ کر میں نے ہاتھ کو پیچھے کر لیا کہ یہ آخری نعمتیں ہیں اور اس کو آخرت میں ہی میرے محبوب استعمال کرنا۔ جو نبی مدینے کے مصلی پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے تو جنت کا پھل ہاتھ میں آ جائے، اس نبی کی پاور کتنی ہوگی؟ تو بات ہے نا، جنت وہ کہاں ساتواں آسمان سے اوپر جنت الفردوس۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک کا یہ کمال ہے۔ تفسیر بصری کے اندر ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے ما من یوم الا ویولد علی امتی غدوۃ وعشیۃ واعرفهم بسیماهم او کما قال، فرمایا روزانہ میری امت مجھ پر 2 مرتبہ پیش کی جاتی ہے، روزانہ میری امت مجھ پر 2 مرتبہ پیش کی جاتی ہے، میں ان کو ان کے چہروں سے پہچانتا ہوں، میں ان کو ان کے چہروں سے پہچانتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے 2 مفہوم ہیں جو علماء نے لکھے، تیسرا اس کا بن نہیں سکتا۔ یا تو ایمان والے دل میں 2 مرتبہ مدینے ہوتا ہے، یا دل میں 2 مرتبہ مدینے والا تیرے پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ تیسرا مفہوم کوئی نہیں بنتا۔ میں بعارفہم بسیماہم، میں ان کو ان کے چہروں سے پہچانتا ہوں۔
اور بلکہ دوسری روایت میں یہ لفظ ہے، فرمایا جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتہ اس بندے کا نام بھی اس کے باپ کا نام بھی میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں ہے، وہ آدمی ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ اور تحفہ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا سرکار دو عالم علیہ السلام کی نکاح نبوت سے کائنات کی کوئی چیز چھپ نہیں سکی۔ جو کچھ بھی تھا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم السلام کو عطا فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے نا کہ حضور السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جو جو مجھ پر ایمان لایا میں اسے بھی جانتا ہوں، جس نے انکار کیا میں اسے بھی پہچانتا ہوں۔ تو جو مدینہ شریف کے منافقین تھے انہوں نے آپس میں یہ بات کرنا شروع کر دی، یہ کہتے ہیں پہچانتے ہیں تو پھر ہم تو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا نام تو انہیں پتہ نہ چل سکا۔ میرے محبوب کے کانوں میں یہ آواز پڑی، آقا علیہ السلام ممبر پہ جلوہ افروز ہو، سب کو اکٹھا کیا، صحابہ کرام بھی آ گئے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ اور میں سلونی اما شئتم، پوچھو آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں نہ بتاؤں تو مجھے اللہ کا نبی نہ کہے، پوچھو تمہاری کیا مرضی ہے۔ اب ان کے طوطے اڑ گئے کہ اب یہ نہ، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے حضور نے فرمایا کھڑا ہو گئی میں منافق ہے نبڑوں بار مسجد نبی شریف 17 منافق کو حضور اسلام نے نام لے کر مسجد نبی سے نکال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا تاخیر سے پہنچے، جب پتہ چلا منافق تو وہ بہت دلیر ہو گئے، میں اچھا اگے گلاں کرتے سونا آج میرے محبوب نے مور لگا دی کہ فلاں فلاں منافق، حضور نے پکڑ کے ان کو مسجد سے باہر نکال دیا، میں ان کو نکالو، یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی، ایک کا نام لے کر نکال دیا۔ آگے جو حدیث پاک کے اندر ملتا ہے یہ 2-4 روایات یا اس سے زیادہ روایات ہیں حدیث پاک کی، ان کے اندر مختلف الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اسلام کے ارشاد میں پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تو ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ حضور ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے، ظہر اور عصر کے لیے ممبر سے اترے، اس کے علاوہ حضور کا خطبہ جاری رہا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا میرے محبوب نے سارے کا سارا بتا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم میں بہتر وہ ہے جس کو وہ حضور کا خطبہ یاد ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری روایت کے اندر یہ لفظ ملتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام تھے جن کے باپ کی طرف سے جو ہے وہ شک کیا جاتا تھا، لوگ بعض ان کو تانا دیتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو، تمہارا نسب یہ غلط بیان کیا جاتا ہے۔ تو وہ درمیان میں سے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میرے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، آج فیصلہ فرما دینا میرے باپ کا نام کیا ہے۔ جسے ابھی کھڑے ہوئے میرے باپ کا نام کیا ہے۔ یہاں پہ قابل توجہ ایک جملہ ہے، باپ کے نام کو ماں سوائے کے کوئی نہیں جانتا۔ یار ماں کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کا باپ کون ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ حقیقی باپ تیرا کون ہے۔ میرے محبوب شاہ اجلس ابا کا حذیفہ، بیٹھ جا، تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے تو حلالی ہے حرامی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ وہ یہ بصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ایک بات کہی تھی نا، نور و غیب و بشر حاضر و ناظر کو چھوڑ، کیا یہ کم ہے کہ وہ تیرے عیبوں پہ پردہ پائے ڈالے ہوئے ہیں؟ کہ ابھی تک یہ سمجھو کہ حضور کا علم تیری طرف مڑا نہیں، تم تو پیمانوں سے ناپ رہے ہو۔ کچھ لوگ آج بھی ناپتے ہیں کہ میرے محبوب کو اتنا بھی، حضور کو یہ بھی پتا نہیں تھا، یہ بھی پتا نہیں تھا، یہ بھی پتا نہیں تھا، یہ بھی نہیں جانتے تھے، تو پیمانے لے کے بیٹھے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ابھی حضور کا علم تیری طرف مڑا نہیں، جب مڑ گیا تو سینکڑوں پردے اٹھ جائیں گے۔ یہ تو حضور کا علم ہے جس نے تجھے چھپا کے رکھا ہے۔ وہ مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کی ثنا خوانی کی نا، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں آج جو عیب میرے کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں کہ حشر میں میری رسوائی ہو۔ آج حضور نے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا کہ آج اگر وہ چاہیں تو ایک لمحے میں سب کچھ جو ہے وہ حضرت وابستہ انصاری سے، یہی تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت وابستہ انصاری کے ساتھ ایک کرسی آئی، گھر اپنے سے چلتے اور چل کر
جب چلنے لگے تو کہنے لگے بھی آج جا کے ہم نے حضور الاسلام سے نیکی اور گناہ کی تعریف پوچھنی ہے. تو جب حضور کی بارگاہ میں آئے حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم اسلام تشریف فرما تھے. صحابہ کا جھومٹ ہے. فرمایا باب صاحب تم آئے ہو جی رسول اللہ حاضر ہو گئے ہیں, آپ سے کچھ پوچھنا تھا. تو فرمایا جڑا کچھ پوچھنا آئے تھا سوال بھی نہ تھا دس دے گی, ہم تمہیں تمہارا سوال بھی بتا دیتے ہیں. رسول اللہ یہ تو بڑی عجیب. فرمایا گھر سے نیکی اور گناہ کی تعریف پوچھنے کے لیے تم آئے, نیکی اور گناہ کی تعریف پوچھنے کے لیے آئے. یا رسول اللہ بالکل یہی ہے, ہم اسی کو پوچھنے کے لیے آئے تھے. تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کبھی اندر بیٹھے مفتی سے بھی تو پوچھو, لوگوں سے تو فتویٰ لیتے ہو. الاسم ما حاک فی صدر, گناہ وہ ہے جو اندر کھٹکتا رہتا ہے, کسی کو پتہ چلا بدنامی ہوگی. یہ گناہ جو ہے نا بندے کو فطرت اسلام ہے کہ گناہ کے اوپر بندہ کبھی متحد نہیں ہو سکتا, کھٹکتا لگا رہتا ہے, آئے کسی کو پتہ لگا بدنامی ہو جائے گی. فرمایا جو کام کر کے تیرے دل کو کھٹکا لگے وہ گناہ ہوتا ہے, اور جس کام کو کر کے تجھے خوشی مل جائے وہ نیکی ہوا کرتی ہے, وہ نیکی ہوا کرتی ہے. تو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو کمالات ہیں, فضائل ہیں, احادیث مبارکہ کی کتب میں پڑھیں تو بھی پتہ چلتا ہے. بلکہ وہ تو شان بڑی بڑا ہے حضور اسلام کے غلام حضرت عمر بن خطاب. یہ جمعے کا دن ہے, ممبر پہ خطبہ ہو رہا ہے. دوران خطبہ آپ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل, یا ساریۃ الجبل. فرمایا یا ساریۃ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے آؤ, پہاڑ کی طرف سے دیکھو ادھر سے کچھ ہونے والا ہے. تو صحابہ کرام خاموش رہے بھی. آج عمر بن خطاب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ بیچ میں سے اس بات کا تک کی کوئی نہیں ہے کہ یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل. یہ درمیان میں پتہ نہیں کیا آ گیا. جب آپ جمعہ سے فارغ ہوئے تو صحابی نے پوچھ لیا عمر بن خطاب ایک بات بتائیے, آج خطبہ دیتے ہوئے درمیان میں سے آپ نے یہ کون سا جملہ نکال دیا یا ساریۃ الجبل, یہ کیا ہے؟ ہمیں تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی. عمر بن خطاب ارشاد فرماتے ہیں میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہا تھا, حضور کے صدقے میری نگاہ اٹھی سینکڑوں میل دور مسلمانوں کا لشکر جنگ کر رہا تھا, اور جنگ کرتے ہوئے پہاڑ کے دوسری طرف سے کافروں کا دوسرا لشکر جو ہے وہ ان کے اوپر چھپ کر حملہ کرنے لگا تھا. تو مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے یہاں سے کہا ساریہ پہاڑ دے پیچھوں ادھر سے کافر تو پہ حملہ کریں گے. اور جب وہ لشکر فتح کر کے آیا انہوں نے کہا جمعے کے دن ہم جنگ کر رہے تھے, ہمارے کانوں میں یہ آواز پڑی یا ساریۃ الجبل. ہم جب اس طرف مڑتے ہیں تو کافروں کا دوسرا لشکر آ رہا تھا, اس کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تو اللہ نے فتح عطا فرمائی. اگر ہم ایک طرف دیکھتے تو وہ پیچھے سے حملہ کر دیتا, ہم دونوں طرف سے گر جاتے. جو عمر بن خطاب حضور کے غلام ہے, مسجد نبوی میں بیٹھے, جہاں پہ نگاہ جاتی ہے وہاں پہ آواز بھی پہنچ جاتی ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے یہی تو کمال تھا نا, 60-70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو لاؤڈ سپیکر تو آ جائے ہیں نا, اس وقت تو کچھ نہیں تھا. اب جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے, بیان دیا کرتے تھے, تو جتنی آواز پہلے کو آتی تھی اتنی آخری کو آتی تھی. حضور اسلام کی صحابیات خود روایت کرتی ہیں جب حضور مسجد میں خطبہ ارشاد فرماتے ہم اپنے گھروں میں حضور کی آواز کو سن لیا کرتے تھے. اور خطبہ حجۃ الوداع جہاں پہ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود تھے, وہاں پر تو کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا. میرے محبوب نے جو خطبہ وہاں پہ ارشاد فرمایا اور جو آیات نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا. کسی گورے کو کالے پہ, کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. یہاں پر تو وہ کیا کہتے ہیں, ہم تو وہ ابھی تک بھی ذاتوں کے جھنجٹ میں پڑے ہو گئے ہیں. ابھی تک بھی لوگ ذات کے جھنجٹ میں پڑے, یہ فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہے, یہ فلاں سے تعلق رکھتا ہے, میں وڈیرا ہوں, میں چودھری ہوں, میں کو اس کے پاس جاؤں. ہر بندہ اپنے اسٹیٹس پہ فرمایا, کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں. ہاں فضیلت اسے ہے جس کا تقویٰ پرہیزگاری زیادہ ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ پرہیزگاری ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے ابو لہب کی دیوار حضور کے گھر کے ساتھ تھی, لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھا تو اس سے کیا تعلق رہا کسی مسلمان کا؟ کسی نے آج تک ابو لہب نام رکھا ہے؟ کسی نے اپنی اولاد کا نام ابو جہل رکھا ہے؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ دور سے حبش سے آیا جسے بلال حبشی کہتے ہیں.
رنگ کالا، موٹے ہونٹ، جب میرے محبوب نے بلال کو سینے سے لگایا ہوگا تو غلامی کی ساری تھکن نہیں اتر گئی ہوگی؟ تو حضور اسلام کے یہ معیار ہے، کوئی بھی بندہ کسی کے اوپر فضیلت نہیں رکھتا ماں سوائے تقویٰ پرہیزگاری کے۔ یہاں تک تو یہ ظاہری ٹھاٹ باٹ کو لوگ لے کے بیٹھ گئے نا کہ یہ بس جس کے پاس لباس اچھا ہے کہتے ہیں اس کی بڑی عزت ہے، یہ وہ کوئی بڑی گاڑی لینڈ کروزر بڑی گاڑی سے اترے تو لوگ وہ پتہ نہیں سلوٹ کرنا شروع کر دو، بڑا پہنچا ہوا ہے۔ اس چیز کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اگر قدر ہے تو ایمان کی قدر ہے جس کا تقویٰ اور پرہیزگاری سب سے بڑا ہے۔ مولانا شیخ سعدی علیہ رحمہ نے اسی لیے تو اس بات کو نقل فرمایا، آپ کو پڑھ کے ہر مولوی عالم بنتا ہے، یہ وہ شیخ سعدی ہستی ہے۔ آپ کی بادشاہ وقت نے دعوت کی، جب دعوت کی نا بادشاہ وقت نے تو آپ نے وہ اپنا فقیرانہ لباس پہنا نا، جو علماء والا لباس تھا، وہ جبہ کبا پگ ہر چیز وہ اتاری نا، تو عام سادے سے کپڑے میں ملبوس ہو کے چل پڑے۔ بادشاہ نے دعوت کی تھی، شیخ سعدی آ رہے ہیں۔ جب آپ محل کے باہر پہنچے تو آگے وہ سپاہی نے روک لیا، پاپا کدھر؟ فرمایا میرا نام شیخ سعدی ہے، مجھے دعوت ہے بادشاہ کی، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ سارے علماء کو اس نے بلایا اور اسپیشل مجھے دعوت دی گئی، میں سب کا صدر ہوں، میں اندر جاؤں گا۔ وہ سپاہی نے کہا پاپا بوتھا میں گئی اپنا، شیخ سعدی ایسا ہوتا ہے؟ وہ تو اتنے جبے کبے والا بہت بڑا علامہ فہامہ ہے، سارے علماء اس کے شگردوں میں آتے اور تم یہ کہتے ہو کہ میں شیخ سعدی ہے، منہ ہے شیخ سعدی والا؟ وہ فرمایا میرا نام شیخ سعدی ہے، میری ماں نے میرا نام یہ رکھا ہے، مجھے لہذا اندر جانے دے۔ اور پھڑ لے ڈنڈا مارے بابا نے دو چل بھاگ جائے گھر سے۔ شیخ سعدی واپس پہنچے، پھر آپ نے وہ پائی نا جبہ، تو پھر اوپر سے پائی نا پگڑی نے نکالا ترلا، ہاتھ میں پکڑا نا آپ نے وہ اپنا ڈنڈا، تو اب جب آئے نا محل کے باہر دور سے ہی نعرے لگ پڑے، وہ جی شیخ سعدی آ گئے، شیخ سعدی آ گئے، اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ سارے جناب استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، بہت بڑے علامہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب خاموش رہے، چلتے ہوئے جب اپنی مسند پہ جا کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھے، باقی سب نیچے، آپ کو بادشاہ کے ساتھ بٹھایا گیا، کھانا لگ گیا۔ جب کھانا لگ گیا تو اس وقت لوگ انتظار میں ہیں کہ حضرت شروع کریں تو ہم بھی شروع کریں گے۔ بادشاہ نے کہا حضور کھانا تناول فرمائیے۔ شیخ سعدی نے وہ اپنا جو جبہ پہنا تھا نا اس کو یوں پکڑا، یہ اس کا نا پلو ایک لٹکا کے وہ جڑے جس جگہ پہ سالن والا ڈونگا تھا نا اس کے اندر ڈبو کے کہا کھا تو کھا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، حضرت آپ اتنے بڑے علامہ ہو کے یہ کون سی حرکت کر رہے ہیں، یہ آپ کپڑوں کو کھلا رہے ہیں، یہ بھی کوئی کھاتا ہے؟ کھانا تو آپ کے لیے رکھا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا میں تو پہلے بھی آیا سی، مینوں کنے کہا پایا وا، میں تو پہلے بھی آیا تھا، مجھے کس نے قدر منزلت کی ہے؟ اب میں جبہ پہن کے آیا ہوں، یہ سلوٹ تم جبے کبے کو کر رہے ہو، مجھے کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ بادشاہ نے کہا آپ نے جب بات سنائی نا اس وقت بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ بات وہی ہے، کبھی کبھی ہمارے پاس گدڑی میں چھپا ہوا لال بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا نا دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں لباس پھٹا پرانا، جوتے ان کے پھٹے پرانے ہیں، لیکن وہ اگر کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا دے تو اللہ ان کی قسم کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سرکار دو عالم اسلام کے تمام کمالات مان لے۔